جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے سیکھا پچھلی کلاس کے اندر کہ اور ویسے بھی ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں: اسم، ناؤن، فعل، وربز، اور پریپوزیشن یا حروف جو ان کو ملاتے ہیں، آپس میں جوڑتے ہیں اور ملا کے ایک جملہ بناتے ہیں۔ جملے صرف 2 قسم کے ہیں: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو کہ فعل سے شروع ہو۔ کوئی اس میں لمبی سائنس نہیں ہے۔ جملے کو ہم دیکھیں گے، اگر اس کا پہلا لفظ اسم ہے تو ہم کہیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے، اور اگر اس کا پہلا لفظ فعل ہے تو ہم کہیں گے جملہ فعلیہ ہے۔ اور دونوں کو بنانے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن اس کو بنانے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے 5 نامکمل جملے چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ 5 نامکمل جملے جو ہیں وہ اور کچھ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ہم ایک مکمل جملہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے۔ نامکمل جملے 5 ہیں، جن میں سے 2 ہم نے سیکھ لیے۔ ایک مرکب جاری کہلاتا ہے، جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک حرف جر ہوتا ہے۔ ٹوٹل ہم نے پڑھا کہ 11 حروف جر ہیں جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک حرف جر ہوگا اور اس کے آگے ایک اسم اٹیچ ہوگا، اور ویسے ہمیں پتہ ہے کہ اسم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں، پیش کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن حرف جر کے آنے کے بعد وہ جر میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا نام ہی ہے حروف جر، یعنی کہ جر میں بدلنے والا حرف۔ تو اسم جو کہ پہلے رفع کی حالت میں تھی، اب جری حالت کے اندر چینج ہو جاتی ہے، اور اس کے مرکب کو ہم مرکب جاری کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے پچھلی کلاس میں ایک اور مرکب پڑھا کہ 2 اسم ساتھ ساتھ ہوں گے، 2 اسم پلس اسم، یعنی کہ 2 اسم ساتھ ساتھ ہوں گے، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال ابھی ہم سمپل طریقہ سیکھ رہے ہیں کہ 2 اسم ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پہلا اسم کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے۔ پہلا اسم رفع نارمل ہوگا تو رفع کی حالت میں، نصب یا جر کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو دوسرا اسم ہے وہ لازماً جر والی حالت میں ہوگا۔ جب بھی ہمیں ایسی کوئی کمبینیشن نظر آئے گی تو ہمیں فوراً پتہ چلے گا کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ دوسری نشانی اس کی ہم نے کیا سیکھی کہ پہلا اسم کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، رفع نصب جر، لیکن دوسرا اسم لازمی جری حالت میں ہوگا۔ اور اس کی دوسری نشانی یہ ہم نے سیکھی کہ پہلا اسم لازماً ہلکا پھلکا ہوگا، ہلکا پھلکا سے مراد کیا؟ پلیز ریپیٹ جی کر ہلکا دیں۔ پھلکا ہم نے کہا تھا کہ اسم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کی 2 نشانیاں سیکھی تھیں، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر اسم لازماً تنوین کے اوپر اینڈ کرتا ہے، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ لیکن اگر کسی عام اسم کو خاص کرنا ہو تو اس سے پہلے ال لگ جاتا ہے، اور ال کے ساتھ تنوین حرام ہے، تو جیسی ال لگتا ہے اس کی ایک حرکت تنوین کی گر جاتی ہے، تو ہو جاتا ہے المسلمو
من بن جاتا ہے مو، میم پیش مو. المسلمن بن جاتا ہے المسلمہ، زبر آ جاتا ہے. اور مسلمن بن جاتا ہے المسلمی. یعنی کہ یا تو شروع میں ال ہے یا آخر میں تنوین ہے. یہ دو نشانیاں ہم نے ابھی تک سیکھی تھی اسم کی. تو اب ہلکا کیسے کر دیتے ہیں اس اسم کو کہ اس کی اگر ال والا اسم ہے تو ال ہٹا دیں گے، اور اگر تنوین والا اسم ہے تو تنوین کی ایک حرکت ہٹا دیں گے، اور اس طرح سے اس کو ہلکا کر دیا جاتا ہے. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جس میں نہ ال ہوتا ہے نہ تنوین ہوتا ہے. مثلا مسلمانی، اب اس کا جو تنوین ہے وہ اس کے پیچھے چھپ گئی ہے. یا مسلمونہ، اب یہ معرفہ تو نہیں تھا اس لیے ال نہیں لگا ہوا، لیکن جو تنوین ہے وہ واو نون کے پیچھے چھپ گئی. یا مسلمینی یا مسلمتینی، ایسے جب الفاظ ہوں گے تو ان کا نون گرا کے اس کو ہلکا کیا جاتا ہے. وہ الفاظ جس میں نہ ال ہو نہ تنوین ہو تو ان کی نون کو گرا کے ہلکا کیا جاتا ہے. اب آپ کو نظر آئے گا مسلمہ، مسلمو، مسلمی اور مسلمتی. اس شکل میں آپ کو الفاظ نظر آئیں گے، یعنی کہ ان کے نون جو ہے وہ گرے ہوئے ہوں گے. تو یہ جو ہیں آپ کے مرکب اضافی ہوں گے، یعنی کہ ہمیں فوراً سمجھ آ جائے گا کہ پہلا اسم ہلکا پھلکا، اور دوسرا اسم جو ہے وہ، اور اس کی جو ہے، لیکن یہ زبر والا بھی ہو سکتا ہے، زیر والا بھی ہو سکتا ہے، پیش والا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو سیکنڈ والا اسم ہے وہ لازمن جو ہے زیر والا ہوگا، یعنی کہ یا تو ہوگا اگر وہ معرفہ ہے تو مسلمی، المسلمی، یا اگر تنوین والا ہے تو مسلمن، اگر وہ یا ہے مسلمینی، یعنی کہ یا نون ہمیں پتہ ہے کہ زیر کے پاس ہے، الف نون واو نون پیش کے پاس ہے، اور یا نون جو ہے وہ زیر کے پاس ہے. یا مسلمہ تینی یا مسلماتن جمع مؤنث کے لیے. یعنی کہ کبھی بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا واو نون یا الف نون جو دوسرا والا اسم ہے. پہلا اسم ہلکا پھلکا اور دوسرا اسم جو ہے وہ زیر والی حالت میں ہوگا، لازمن جری حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ نشانیاں ہمیں جو ہے پتہ ہے کہ آپ کو نظر آنی چاہیے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جس نے سوال کیا تھا سمینہ، آپ نے شاید کیا ہے. جی سمجھ آ گئی، جزاک اللہ. تو ان کا کمبینیشن آپ کو جہاں پہ بھی قرآن میں نظر آئے گا آپ کو فوراً سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ مرکب اضافی ہے. اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمیشہ کیا جاتا ہے ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ، ان کی کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، ان کے بیچ میں کا کی کے آ جاتا ہے. مثلا پاکستان کا جھنڈا، احمد کی بیٹی، اسکول کا بستہ، کمرے کی کھڑکی. تو اب آپ دیکھ رہے ہو کہ کمرہ، کھڑکی، دو اسم ساتھ ساتھ اور بیچ میں کا کی کے اردو میں آ رہا ہے، لیکن عربی میں کا کی کے نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو نشانی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پہلا اسم ہلکا پھلکا اور دوسرا زیر والا. جیسی آپ کو یہ کمبینیشن نظر آئے گا آپ ترجمے کے اندر کا کی کے خود بخود لے کے آ جاؤ گے، یعنی کہ وہاں پہ کا کی کے کا کوئی لفظ نظر نہیں آئے گا. تو اس کو ہم اب دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر. یہ دو کمبینیشن ہم نے سیکھے. اچھا، بہت سارے لوگ بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو لنک نہیں مل رہا.
یہ میں بات ہر دفعہ سمجھاتی ہوں، مجھے ان کو داخل کر کے پھر بتاتی ہوں۔ جی آپ سارے بچوں کو میں ہر دفعہ بتاتی ہوں بیٹا کہ ایک ہی لنک ہے جس سے میری کلاس روم لی جاتی ہے۔ تمام کلاسز میری میں نے ایک پیمنٹ کے ساتھ ایک کلاس خریدی ہوئی ہے، اور وہ ایک ہی لنک ہے جس سے میری ہر کلاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے صرف کرنا کیا ہے کہ اگر میں کسی دن لنک ڈالنا بھول جاؤں تو جو پچھلے ویڈنسڈے کا لنک ہے یا اس سے پچھلے ویڈنسڈے کسی بھی دن کے لنک سے آپ اس کو کلک کر کے کلاس میں داخل ہو سکتے ہو، کیونکہ ایک ہی لنک ہے میرا ہر کلاس کا۔ میم جی کلاس آن کرنے کے لیے میں نے لنک ڈالا تھا لیکن وہ آن نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہوسٹ جب تک نہیں آئے گی آپ کا آن نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ تو ہوسٹ میں جب آ گئی ہوں اس کے بعد کی بات کر رہی ہوں نا۔ اب اس وقت بہت ساری بچیوں کا میسج تھا کہ جی آپ نے لنک نہیں شیئر کیا گروپ میں، یا جو اب جوائن کر رہی ہیں، تو ان کے لیے میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک دفعہ میں جب سٹارٹ لے لیتی ہوں تو لیٹ جوائنر بچوں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ پچھلے ویڈنسڈے کے لنک یا اس سے پچھلے ویڈنسڈے کے لنک، یا بہت سارے بچے دو دو تین تین کلاسز کے اندر بھی ہیں، کسی بھی کلاس کے لنک کو آپ کلک کرو گے تو آپ کلاس میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک ہی لنک ہے میرا، وہ ہر کلاس کے لیے ہے، چاہے آپ اس کو کسی اور ایک جگہ پہ سیو کر لو تاکہ اس سے کو کلک کر کے آ جایا کرو۔ جی جی میم ماہا میں نے ایسے ہی کیا ہے، الحمدللہ بھی کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن بہت سارے بچے بھی باہر تھے بیٹھے ہوئے جو مجھے ابھی اللہ کی طرف سے نظر پڑ گئی ہے ان میسیجز پہ، تو میں نے سمینہ کلیم آ گئی ہے کلاس میں۔ باجی السلام علیکم۔ آپ کی اور کلاسیں اسی ٹائم پہ ہوتی ہیں؟ جی میم جی۔ اور سائمہ اشرف، سائمہ اشرف کلاس میں آ گئی ہیں؟ یہ بچے ہیں جن کے میسیجز آئے ہوئے تھے، باہر بیٹھے ہوئے تھے جو۔ جی جی میں آ گئی تھا۔ گڈ۔ تو آئندہ کے لیے یاد رکھنا بیٹا کہ آپ نے کسی بھی پرانے لنک سے کو کلک کر کے آپ کلاس میں آ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ میں لنک بھیجوں گی تو آپ کلاس میں آؤ گے، میری بس ایک فکس لنک ہے اور وہ ہمیشہ وہی رہے گا، ہر کلاس میری اسی لنک سے ہوتی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات آپ کو؟ آج تو اللہ کی طرف سے نظر پڑ گئی ہے میری میسج کے اوپر، کلاس کے بعد عموماً میں میسیجز نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ چلیں جی، قرآن پہ ہم توجہ کر رہے ہیں۔ اب جس سیکونس میں آپ لوگوں کے نام ہیں اسی سیکونس میں الفابیٹیکل آرڈر سے شروع کروں گی۔ پچھلی دفعہ میں نے اینڈ سے شروع کیا تھا، اس دفعہ میں اے سے شروع کرنے لگی ہوں۔ قرآن آپ لوگ کھول لیں، ہم نے کچھ الفاظ پچھلی دفعہ کر لیے تھے، آج اسے آگے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 21 کھول لی ہے میں نے، اللہ کی طرف سے میری نظر پڑ گئی ہے اس کے اوپر۔ سب سے پہلا نام میرے پاس ہے عائشہ شاہ نواز، لفظ ہے میرے پاس آیت نمبر 21 کے اندر من قبلکم، من قبلکم، من قبلی میم آیت نمبر کا 21 بولا ہے بیٹا میں نے۔ پہلے سے قرآن کھول کے رکھو بیٹا تاکہ مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سب بچے کھول لیں اور قرآن پہ دیکھیں گے تو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ من
کیونکہ ہم نے سیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید ہے. من قبل کم. اگر جلدی جلدی کریں گے تو زیادہ لوگوں کی باری آ جائے گی بیٹا. عائشہ شاہ نواز بیٹا آپ سے بات کر رہی جی ہوں. جی السلام علیکم جی ٹیچر. اس کو آپ نے پہلے اس میں لفظوں کو توڑ من کے علیحدہ من جو علیحدہ ہے وہ کرنا ہے. حرف جی من جو ہے وہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے. جس نے یہ پیش کو زیر دے دیا. قبل حکم ہوگا، اس سے پہلے تو یہ قبل حکم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل زبردست ہو گیا. یہ لفظ تھا اگر میں ان کو علیحدہ کر دوں تو یہ لفظ تھا قبلوکم. ٹھیک ہے. لیکن تو پہلے جی قبلوکم ہم نے کہا تھا کہ جب بھی دو اسم ساتھ ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، یا جی اسم پلس اسم ضمیر ہوگی، تو یہاں تو پکی پکی بات ہے کہ دو اسم ساتھ ساتھ میں تو ہمیں غور کرنا پڑے گا نا، رولز فالو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. لیکن اسم پلس اسم ضمیر تو 100% جو ہے وہ آپ کا مرکب اضافی بننا ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب قبل جو لفظ ہے وہ ہے ایسا لفظ جو کہ بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم کا ایک ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ کرا دوں گی تاکہ آپ کو کنفیوژن دور ہو جائے. ابھی اس طرح میں خود بتا رہی ہوں کہ یہ بھی اسم ہے، قبلن بھی لکھا ہوتا ہے یہ. لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہلکا پھلکا ہے، نہ اس پہ ال ہے نہ اس پہ تنوین ہے. پہلا رول فالو ہو گیا. اور یہ اگر میں من کو ہٹا دوں تو اس نے بننا تھا قبلوکم، یعنی کہ پہلا اسم پیش والا، ہمیشہ اسم پیش والا ہوتا ہے، اور اسم پلس اسم ضمیر تو میں نے کہا کہ یہ مرکب اضافی بنتا ہے. اور دوسرا اس کا میں نے کیا کہا کہ جو دوسرا اسم ہوتا ہے اس نے لازمن زیر والا ہونا ہے. اب جب ہم نے ضمائر پڑھے تھے تو آپ کو یاد ہوگا، میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے، کہ ہم نے پڑھا تھا کہ شکر الحمدللہ، تی، تما، تم اور تنا، یہ پیش والے اسم ہیں. یہ اسم ضمیر جو ہیں یہ پیش کے پاس ہیں. اسم ضمیر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہو، تو جو اسم کی جگہ استعمال ہو وہ بھی اسم کہلاتا ہے. تو یہ اسم ہے، اسم ضمیر، اور یہ رفع کے پاس یعنی کہ پیش کے پاس ہے. اور ہم نے سیکھا تھا کہ ک کی کما کم. میم پیش والے ضمائر پھر ریپیٹ کر دیں کائنڈلی. جی میں وہی لکھ رہی ہوں نا بیٹا، اور میں کیا کہہ رہی ہوں، ک کی کما کم اور کننا، یہ حاضر کے ضمائر ہیں سارے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آئیں گے زیر کے لیے. ٹھیک ہے، یہ زیر اور زبر دونوں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس مرکب میں صرف زیر والے اسم آتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اب یہ کنفرم پتہ ہے کہ یہ زیر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ زیر والے اسم استعمال ہونے ہیں نا، جو ابھی میں نے ادھر لکھ کے دیا آپ کو کہ مینا یا مسلمینی یا مسلمتینی یا مسلماتن، یہ والے اسم استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ضمائر ہیں وہ بھی زیر والے استعمال ہوں گے. تو یہ آپ کو یعنی کہ کا کی کما کم کننا نظر آئے گا آپ کو اگر حاضر کے لیے، اور یہ اور نون الف نا متکلم کے لیے، اور ہو، ہا، ہما، ہم اور ہننا، یہ آپ کو نظر آئیں گے اگر غائب کی بات ہو رہی ہوگی. تو اب ہم غور کرتے ہیں، یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا نظر آتا ہے.
یعنی کہ تا تی تما تم تننا نظر نہیں آئے گا، اور آپ کو کا کی کما کم کننا حاضر کے لیے، ہی نا متکلم کے لیے، اور ہو ہا ہما ہم ہننا غائب کے لیے، یہ آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو غور کرنا ہے کہ کیا ایسا ہی ہے. تو آپ کا جو ہے یہ کہلائے گا کہ یہ آپ کا مرکب اضافی ہے. اگر اس سے کچھ فرق نظر آئے گا تو وہ مرکب اضافی نہیں ہو سکتا. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہو قبلی کے بعد کیا آیا؟ کم آیا. تم تو نہیں نہ آیا، کم آیا ہے. تو کم جو ہے زیر والی شکل ہے، زیر والا ضمیر ہے. تو قبلو پیش والا ضمیر، قم زیر والی ضمیر. پہلا اسم ہلکا پھلکا، دوسرا جو ہے وہ زیر والا ضمیر، اور یہ مل کے بن جائیں گے. اس کا کیا ترجمہ کرو گے عائشہ شاہ نواز؟ قبلکم، ہم نے کہا تھا اینڈ سے بیکورڈ ترجمہ جی ہوتا ہے ٹیچر. نامکمل جملے کا. ہاں جی. جی کب کم کا اب ترجمہ مجھے نہیں آ رہا، کب آ جائے گا پہلے اور من سے. تم سب سے پہلے. چلو یہ اب تھوڑا سا ابھی مشکل لفظ ہے، آگے چلتے ہیں. اندازہ ویسے تو آئیڈیا ہو گیا نا آپ کو؟ جی جی الحمدللہ. جی اگلا بچہ ہے جی میرے پاس افشاں. افشاں شاہ شان. اسی آیت 22 میں آ جاؤ تو آپ کو نظر آ رہا ہے میم ایک منٹ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گی، یہ جی کسی اور بچی کو دے دے، کیونکہ میں نے ابھی اچھا جوائن کرا تو مجھے نہیں پتا تھا آپ قرآن لوا رکھا ہے، تو میں نے قرآن ٹھیک ہو گیا. کھول رہی ہوں نا. امبر عاطف، اور کوشش کرنی ہے تیز تیز کرنا ہے. امبر عاطف من جی السمائی. السلام علیکم. آیت 22 میں ہے من السمائی، کیا بن رہا ہے؟ جی جی یہ اس میں بھی اس میں 22 ال لگا ہوا ہے جی اور تنوین نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور یہ جر کی حالت میں ہے تو اور یہ ضمیر لگا ہوا ہے اس میں. ضمیر کون سا لگا ہوا ہے؟ یہ نہیں ضمیر نہیں لگا ہوا. یہ کتنے الفاظ ہیں، ضمیر دو نہیں کہ لگا. 3؟ جی یہ دو ہیں. ایک تو اس میں حرف جر ہے، نہیں من السما من، جی اور ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، سمائی مطلب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ، کنفیوز نہ ہو، ٹھیک بتا رہے ہو آپ. حروف جر ہے، اور حروف جر کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ اسم. جی مجرور جری اسم. من صحیح. حرف جی جر ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو اسم کو جر دے دیتا ہے. جر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا اس نے جر دیا ہوا ہے اسم کو؟ جی دیا ہوا ہے. من اور آپ کو السمائی. کیسے پتا ہے، کون سی نشانی ہے جسے پتا چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے؟ ال لگا ہوا ہے اس میں. بالکل، ال جو ہے وہ اسم کی نشانی ہے. اور یہ بھی میں نے ایک دفعہ پڑھایا تھا، آپ دوبارہ سے نوٹ کر لو کہ الف مد آ اور حمزہ یہ بھی اسم کے اچھا آخر میں آتا ہے. سب بچے نوٹ کریں، یہ مجھے لگتا ہے ایک دفعہ میں نے صحیح. بعد کے ٹائم میں کروایا تھا، ایگزامپلز میں آ گیا تھا. جو اسم کی ہم نے ایک جگہ پہ لکھ رہے ہیں نا، میں نے کہا تھا ایک کاپی کے آخر میں یہ چیزیں لکھا کرو. تو اسم کی جو ہم نے نشانیاں سیکھی، ال، تنوین، گولتے، آتن، آتون، یہ جو ہم نے نشانیاں لکھی ہیں ابھی تک، میم اضافی، تو اسی میں ایڈ کر لو کہ الف مد آ اور حمزہ آخر میں جب بھی آئے گا وہ اسم لفظ ہوگا، یہ کبھی فعل میں نہیں آ صحیح. سکتا. یہ اسم کو جمع بنانے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم فقیر کی جمع میم لکھتے ہیں فقراء، شہید کی جمع میم لکھتے الف ہیں حمزہ اور کون شہداء. کون سے تھے؟ جی بیٹا، الف حمزہ اور کیا لفظ بولے آپ نے؟ الف مد آ اور حمزہ. سما کے آخر میں دیکھو نا کیا لکھا ہوا ہے. فقیر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ فقراء. فقراء. آخر میں کیا آ رہا ہے؟
लीफ मद और जी, हमजा मद और हमजा। शहीद की जमा क्या होती है? शुहदा, शुहदा। नबी की जमा क्या होती है? अंबिया। अंबिया। और भी कुछ अल्फाज सोच लो। छत को अरबी में शोरा। क्या? जी, शोरा। बिल्कुल ठीक है, शोरा। अस्मा, अस्मा, ये तो हमने ऊपर लिखा हुआ है ना। और इसी तरह छत को अरबी में बिना कहते हैं, बिना ठीक है ना, ये हमने सूरत अल बकरा में पढ़ा था। और इसी तरह पानी को क्या कहते हैं? माँ, माँ। उसके एंड पे भी अलिफ आप मद आ हमजा आ रहा है। तो जिन अल्फाज के एंड पे अलिफ मद आ हमजा आ रहा है, ये इस्म अल्फाज हैं, यानी कि ये कभी भी आपको ना हरफ के आखिर में मिलेगा ना आपको फेल के आखिर में मिलेगा। तो ये भी इस्म की निशानियों में नोट कर लो, ठीक है। सही। तो अल भी निशानी है इस्म की, और अलिफ मद आ और हमजा भी निशानी है इस्म की। और फिर जैसी हरफ जर आपने देखा, तो आपने देखा कि इस्म जो है वो जेर की हालत में है, अलिफ मद आ और हमजा जो है वो जेर वाला है। तो इससे आपको पता चल गया। तो जो बच्चा बता रहा था, अफशा आप बता रहे थे कि जब हरफ जर और इस्म, जर वाला इस्म मिलता है तो मिलके क्या बन जाते हैं? हरफ जर प्लस मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। तो अब ये किसकी निशानी है? मुरक्कब इजाफी नहीं बेटा, जर से मुरक्कब जारी जारी। याद रखना है ना। जी जी जी। जारी, मुरक्कब मुरक्कब जारी। जारी। वो तो मैंने आपको कहा था, जब दो इसम साथ साथ होंगे फिर मुरक्कब इजाफी बनेगा। तो यहाँ तो सही। एक ही इसम है ना, दूसरा इसम तो नहीं है। क्लियर है? जी जी बिल्कुल। तो अब ये बन गया मिनस समाई मुरक्कब जारी। और हमने कहा था कि जब भी कोई नामुकम्मल जुमला होगा तो एंड से पीछे की तरफ तर्जुमा होगा। अब हम ये नहीं कहेंगे से आसमान, मिन का मतलब हमने सीखा है से, तो हम ये नहीं कहेंगे से आसमान, हम कहेंगे आसमान से। सही। क्लियर है? जी बिल्कुल। जो भी नामुकम्मल जुमला होगा उसको आखिर से पीछे की तरफ लेके जाते हैं, पीछे से आखिर नहीं लेके जाते, आखिर से पीछे लेके जाते हैं। तो इसका तर्जमा हो गया। अभी आपके पास बन गया मुरक्कब जारी। मैम ये मिनस समाई, इसमें अगर मिन हुरूफ जा रहा है तो इसलिए ये मुरक्कब जारी कहलाएगा। जी बेटा, जब भी हरफे जर और एक जर वाला इसम आपस में मिलते हैं तो वो मुरक्कब जारी बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है। उस्ताजा जो शाद आई है ये भी आपने बताया था अल हटा के लगानी है मिनस समाई में। क्या हटा के? मिनस जी उस्ताजा, जो मिनस समाई में समा पे शाद है, तशदीद है, जी, तो ये का ऊपर से सुकून हट गया तो इस वजह से है। ये ना मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना ये टॉपिक करा देती हूँ, ठीक है। ये हमारे टोटल जो हरूफ है ना वो 28 हैं, ठीक है। जी फिर वो जी हम जी टॉपिक से हट जाते हैं। मैं भी इन जनरल अभी बताने लगी हूँ। हमारे पास टोटल हरूफ जो हैं वो 28 हैं, उनको आधा करो तो जी कितने होते हैं? 14। 14 को आपने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ हैं तपश वाले और कुछ हैं ठंडे लेटर्स, यानी कि 14 जो हैं वो तपश वाले हैं, सूरज वाले, और 14 रात के हैं ठंडे। तो जो सूरज वाले हैं उनको कहा जाता है शम्सी, शम्स सूरज को कहते हैं ना। जी जी और जो ठंडे होते हैं उन्हें कहते हैं कमरी, कमरी। जी अब जो कमरी होते हैं उनके ऊपर शद नहीं आती क्योंकि वो ठंडे हैं। उनकी जो लाम, अल वाली जो लाम है ना, ये सिर्फ अल के साथ होता है, ये और किसी के साथ नहीं होता। अल के बाद तो उसकी लाम पे साकिन होता है, लेकिन अगले हरफ पे कोई शद्दा नहीं होती। अभी हम साथ साथ देखते जाएंगे। यानी कि जो 14 कमरी हैं उन वो ठंडे हैं,
چاند کی وجہ سے ٹھنڈک رات کے والے لیٹرز ہیں ان کے اوپر شدہ نہیں ہوتی، لیکن جو ال کا لام ہے نا اس کے اوپر ساکن ہوتا ہے. لیکن جو شمسی والے 14 ہیں ان کی ال خالی ہوتی ہے بغیر کسی بھی حرکت کے، اور ان کی شدت سے تپش سے جو لیٹر ہے اس کے اوپر شدہ پڑی ہوتی ہے. بس ابھی اتنا سا یاد کر لو، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کو ال کے بعد شدہ والا نظر آئے گا وہ شمسی ہوگا، اور جو بغیر شدہ کے ہوگا وہ قمری ہوگا. وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی دفعہ لکھواؤں گی، ٹھیک ہے؟ استاذہ ایک چیز پوچھنی ہے، جی. یہ اگر من قبلکم اگر ہم نے پہلے پڑھا تھا تو اگر کم ہٹا دے من قبلی ہو جائے تو پھر یہ حرف جر ہو جائے گا؟ بیٹا من حرف جار ہے نا، مرکب جاری ہو جی جائے گا. جی، مرکب جاری ہو جائے گا. اگر من قبلی ہم نے کہہ دیا تو، اگر قبلی کم کہہ دیا تو یہ مرکب اضافی ہو گیا، اس طرح بالکل ہے؟ بالکل ایسے میں آپ کو ابھی اس کو سمجھاتی ہوں، صحیح صحیح، جزاک اللہ. میم السلام علیکم. میں کون سی یہ صورت مجھے بھول گئی ہے، ہم کون سی البقرہ صورت کر پڑھا رہے رہے؟ ہیں اور اس کی آیت نمبر 22 پہ ہم دیکھ رہے تھے. جی ٹھیک ہے. باجی مجھے بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. میم میں ہم کچھ نے بول من سکتی ہوں؟ قبلی پڑھا تو میم نون کے اوپر جزم تھی. اب جی یہاں پہ ہم کریں من السما تو نون کے اوپر زبر ہے، تو یہ جر والا کیسے؟ اوپر نون والا تھا تو وہ تو سمجھ آئی تھی جر ہے، یہ میم پہ سوری نون پہ زبر ہے تو یہ جری کیسے ہو جائے گا؟ بس یہ میم میں بتا دیں. بتاؤں اس کو. میم جی یہ بتائیں. یہ جو اس میں وہ لگی ہوئی ہے نا اس کو ملا کے پڑھنا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر میم کے اوپر زبر آئے گی، یہ میم نے پہلے بتایا تھا. ملانے کے لیے آئی جی باقی لوگ پلیز اپنے حمزہ مائک زید بند میں. کریں، مائک بند کریں پلیز. شدہ کی وجہ سے اس کے من کے اوپر زبر آئے گی، نون کے اوپر زبر آئے گی. جب جی شدہ آئے گی یا ملا کے پڑھنا ہوتا ہے نا، تو من کے اوپر جو زبر جو ہوتی ہے نا جزم کو، وہ ہٹ کے زبر یا زیر یا جو کچھ اس میں بدل جاتا ہے. جی افشاں ذرا مائک بند کر لیں بیٹا. شدہ جو ہوتی ہے بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کسی لفظ پہ شدہ پڑی ہوتی ہے اس کی 2 ساؤنڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کو کھول کے لکھ رہی ہوں. پہلی ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ ساکن کی ہوتی ہے اور دوسری پھر حرکت ہوتی ہے. پہلی ساؤنڈ کسی بھی شدہ کے اوپر آپ کہتے ہو ربا یا ربو، تو پہلے آپ نے کیا آواز بنائی؟ رب، بے ساکن ہوا. اس کے بعد آپ نے کہا بو، ربو. حق، حق، پہلے آپ نے کہا حق، قاف ساکن، اور پھر اس کے اوپر آپ نے زبر کی آواز نکالی حق کا، ٹھیک ہے؟ زد دی، زد دی. تو شدہ کی ہمیشہ 2 ساؤنڈز ہوتی ہیں، پہلی ہوتی ہے ساکن کی اور دوسری ہوتی ہے حرکت والی. اب نون بھی ساکن ہے اور پہلا سین بھی ساکن ہے. یہ سوال کس نے کیا تھا؟ سب وہ مائک کھولے. جی باجی. تو اب آپ 2 ساکن کو اکٹھے پڑھ سکتے ہو؟ نہیں باجی، حرکت ہوگی تو پھر پڑھ جی سکیں گے. تو جب بھی بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ہم نے پہلے ساکن کو خود ہی حرکت دے دینی ہوتی ہے. کبھی زبر دے کے جی آگے پڑھتے ہیں، کبھی زیر دے کے اور کبھی پیش دے کے، لیکن زیادہ تر زیر ہوتی ہے. وہ انشاءاللہ وہ ایک علیحدہ کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ کس وقت کیا لگانا ہوتا ہے. اپنی مرضی سے ہم کچھ بھی نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کے بھی قاعدہ ہے، قاعدے کے تحت لگتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی سب اتنا سمجھنا ہے آپ نے کہ جب بھی 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں، ان 2 ساکنین کو اکٹھے نہیں پڑھا جا سکتا، تو پیچھے والے کو حرکت خود ہی دے دی جاتی ہے. یہاں پہ آپ زبر دے کے پڑھا ہے من السما، سمجھ آئیے آپ کو؟ جی تو پہلے والے ساکن کو آپ نے زبر دی اور پھر آپ نے اس کو پڑھ لیا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت زیادہ آتا ہے من اللہ. اب لفظ ہے من جی اور آگے ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کی بھی پہلی شدہ ہے، تو اب شدہ جو ہے وہ اس کی پہلی ساؤنڈ لام، پہلی لام ساکن ہے. اب 2 ساکن نین اکٹھے ہو گئے تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا زبر دے کے ملایا جاتا ہے من اللہ، ایسے پڑھتے ہیں نا من اللہ.
जी क्लियर हो गया आपको? जी बाजी इसी के आगे आगे ये अल्फाज कुरान पाक में न समराती, तो फिर ये भी होगा जरी हालत। जी, मिनस जी समाराती। अब आपने देखा आती आया हुआ है, आता नहीं आया हुआ, वरना क्या होना चाहिए था? जबर वाला, जी सॉरी जी पेश बाजी वाला होना चाहिए था। हमने कहा ना हर इस्म पेश वाला होता है, ठीक है? तो ये होना जी चाहिए था अस्समारातू, लेकिन इस मिन ने उसको अस्समाराती कर दिया, हरफ जर ने। और फिर वही वाली बात कि से जो है वो, इसका मतलब है शमसी हरफ है। समझ आ रही है ना? जी जिस पे भी शद्दा होगी जी अल के बाद वो शमसी हरफ होगा। इससे आपको पता चला सीन भी शमसी है और से भी शमसी है, इसी वजह से इनके जी ऊपर आपको शद्दा नजर आ रही है। अल के बाद जिस भी हरफ पे शद्दा होगी वो शमसी होगा, और जिस पे शद्दा नहीं होगी वो कमरी होगा। तो अब जी ये जो है मिल के क्या बन गया? मिनस समाराती। अच्छा, अब इसके एक बाद फौरन बाद भी एक इसम है असमाराती रिज़्क़न। मैंने ये कहा कि जब भी दो इसम साथ साथ होंगे वो मुरक्कबे अज़ाफ़ी बन जाएंगे। अगले बच्चे से सवाल है अमतुर रखीब, आप मुझे बताओगे कि क्या असमाराती और रिज़्क़न ये मिलके मुरक्कबे इज़ाफ़ी बन रहे हैं? मुरक्कब नहीं मैम, दो नहीं नहीं इसम बाजी, साथ साथ हैं, क्यों नहीं बन रहे? इसलिए कि दूसरे इसम के नीचे जेर नहीं। बिल्कुल, अब आपको समझ आ रही है ना कि जब दो इसम साथ साथ होंगे दूसरे इसम को हर हाल में जेर वाला होना है, फिर वो मुरक्कब इजाफी बनाएंगे। अब यहाँ पे भी दो इसम साथ साथ थे, फल और रिस्क। अब हम कह सकते लेकिन थे बाजी रिस्क के इसमें फल। इसमें अल है ना, ये पहले बिल्कुल इसम के। जी, पहला और यहाँ इसम अल वाला है, हल्का फुल्का तनवीन नहीं है, भी है, और दूसरा जी इसम को रिस्कन जर पे वाला होना तनवीन चाहिए था, वो जर वाला भी नहीं है। तो नहीं इसका है, मतलब क्या हुआ कि ये मिल के मुरक्कब इजाफी नहीं बना रहे। नहीं बन सकती। क्लियर हो रही है और आपको आहिस्ता रिस्कन आहिस्ता पे बात? तनवीन तनवीन भी है, रिस्कन पे तनवीन भी है, ये भी वजह हो सकती है। नहीं नहीं, दूसरा इसम पे तो अल भी हो सकता है, तनवीन भी हो सकती है, अच्छा लेकिन उसको ठीक है। जर वाला होना लाजमी है। यास्मीन आपका प्लीज ध्यान करें अपने कैमरास का, दूसरी दफा ऑन हुआ है। मैम इसको थोड़ा मैम सा रिपीट करें, बाजी इसको थोड़ा सा बाजी रिपीट करेंगे। जी रोजीना, मैंने ये कहा, हमने ये पढ़ा अभी अभी कि दो इसम जब साथ साथ होते हैं तो हम उसको मुरक्कब अजाफी कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे भी दो इसम साथ साथ हैं, समा समारात और रिस्कन, दोनों इसम है। एक पे अल लगा हुआ है, एक पे तनवीन है, इससे पता चल रहा है दो इसम है और साथ साथ भी हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये मुरक्कब इजाफी बना रहे हैं। तो हमने उसके जो रूल्स सीखे हैं ना, उन रूल्स को फौरन चेक पॉइंट करने हैं। हमने सीखा कि मुरक्कब इजाफी का पहला इसम हल्का फुल्का होता है, ना उस पे अल होती है ना तनवीन होती है। तो इसका जो पहला इसम है अस्समारात, तो उस पे तो अल नजर आ रही है, ठीक है? इसका मतलब है कि मुरक्कब इजाफी नहीं बन सकता। और दूसरा इसम हमेशा जेर वाला होता है, उस पे अल भी हो सकती है, तनवीन भी हो सकती है, लेकिन जेर वाला होता है। तो वहां पे हमें रिस्कन दो जबरें नजर आ रही हैं, तो दोनों रूल टूट गए ना, ना पहला हल्का फुल्का है ना दूसरा जेर वाला है। तो इसका क्या मतलब जी हुआ कि ये मुरक्कब इजाफी नहीं बन रहे। तो बाजी जी जी जब भी दो कहें इसम के साथ साथ होंगे तो लाजमी नहीं कि वो हमेशा ही मुरक्कब इजाफी बनाएं। पॉइंट समझ आइए? जी जज़ाकल्लाह। अब जी मिनस बाजी ऊपर 19 मेरी में अजर अल मौती जो है वो तो मुरक्कब इजाफी है ना। कौन सा वाला? 19 में मेरा सवाइकी हजर अल मौती। हजर अल मऊती, बिल्कुल ये बन रहा है हजर अल मऊती। हजरा हल्का फुल्का इसम, ना अल ना जी तनवीन, और अल मऊती दूसरा इसम साथ है लेकिन जेर वाला है। जबरदस्त हो गया, ठीक है? अब जी इसका तर्जुमा क्या करोगे आप? हजर अल मौती। हजरा होता है खौफ,
खौफ, मौत के खौफ से। मौत के डर से। मौत का डर से तो नहीं ना लिखा हुआ, मिन तो नहीं लिखा हुआ इधर। जी जी, मौत का डर। मौत का डर, मौत का खौफ, ठीक है। मैम इसमें तो उर्फ जारा है ही नहीं, हजर अल मौत। तो बेटा ये तो सिर्फ मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना, जारी तो नहीं बन रहा। बाजी कभी कभी मुरक्कब जारी प्लस मुरक्कब इजाफी बनता है, कभी खाली सिर्फ मुरक्कब इजाफी भी होता है। जी जैसा मुरक्कब जारी भी तो अकेला बन रहा है ना, तो फिर इसी तरह मुरक्कब इजाफी भी अकेला बनेगा। वो तो मैम अपने ये आप। हजर अल मौत की तो आ नहीं रहा, हजर अल मौती। आप बेटा प्लीज अपने माइक्स बंद करें और हाथ उठाएं, आप लोगों की मैं ट्रेनिंग अभी तक नहीं कर पा रही। मैम सब माइक इसमें बंद ता कर की तो दें, नहीं, माइक हजर सब अल बंद मौती कर है। दें बेटा। साइमा जी, ताशमीन जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आयत अस्सलाम। नंबर 15 में है फी तो क़यानी हिम, फी हरूफ जर है तो क़यानी, नी को इसने जेर दे दी, हिम जो है ज़मीर है। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, फी हरफे जार है तो यानी हल्का फुल्का इसम है, और हिम जो है वो इसमें ज़मीर है। तो आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि मैं लाइन से सुन रही हूँ, तो फिर बीच बीच में आप लोग क्यों बोल रहे हैं बाकी बच्चे। मैं चाह रही हूँ कि सबकी बारी आ जाए और तेज तेज हम कर लें, अब तो टाइम भी ख़त्म हो गया है। लेकिन मकसद ये है कि बात आप लोग को अल्हम्दुलिल्लाह समझ आनी शुरू हो रही है। इसमें सबको सुन के ये पता चलता है कि किसको आ रहा है और किसको नहीं आ रहा, ठीक है। या इस तरह फिर जिनको आता है वो बोलते रहते हैं और वो बच्चे पीछे रह जाते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा। अब कोई और नहीं बोलेगा, मैं जिसका नाम लूंगी सिर्फ वो बोलेगा। आमना आपकी बारी है। आयत नंबर 23 के अंदर है फी रई बिन, क्या बन रहा है ये? बस आपने मुरक्कब का नाम लेना है और कुछ नहीं बताना। फी रई बिन। अस्सलाम वालेकुम। आयत नंबर 23 जी, फी रोइबिन। फी क्या है? एक्चुअली मुझे नजर नहीं आ रहा आयत नंबर 23 में। व इन हाँ जी, कुंतुम फी रई बिन। फी जो है वो मुरक्कब जारी है, और फी रोइबिन रईबिन इसम है कि फेल है? ये इसम है, ये तनवीन से पता चल रहा है, ये ठीक इसम है, है। और इसकी हालत क्या है? ये रफा नसब जर। ये जरी हालत में है जेर की वजह से। बिल्कुल ठीक है। तो हरफे जर प्लस जेर वाला इसम मिलके क्या बनता है? ये मुरक्कब जारी। बिल्कुल मुरक्कब जारी है, जबरदस्त हो गया। अगला बच्चा आ जाए। अरुणा आमिर। अला अबदी ना, अला अबदी ना। वालेकुम अस्सलाम। अला जो है वो हरीफ जर है। जी, अब अला जो है हरीफ जर है, ठीक। इसका मतलब पर आएगा ना। और अब भी ना उनकी इबादत से है, तो अपने बंदे पर अब बंदा। ये जो है ये जेर वाला इस्तेमाल है ना अब। ठीक है, तो अला ये ने होगा उसको जेर वाला इसम कर दिया, लेकिन दूसरी चीज क्या देखी कि ये हल्का फुल्का इसम है, ना इस पे अल है ना इस पे तनवीन है। ना भी आ रहा है ना अपने, इनकी एक और इस्तेमाल है, दो इस्तेमाल मिलते हैं इसमें और इसको ना। हमेशा कहना है इसमें जमीर। इसमें जमीर जी, इसम ना को प्लस इसमें इसमें जमीर जमीर जब भी आएगा तो आंखें बंद करके आपने कह देना है कि मुरक्कब इजाफी है। इसमें तो कोई दो ऑप्शन ही नहीं है ना दूसरी। लेकिन अगर दो नॉर्मल इसम आएंगे फिर आपको उसके ऊपर चेक पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। लेकिन इसम प्लस इसमें जमीर ने तो कुछ और बन ही नहीं सकता सवाए मुरक्कब इजाफी के। अब्दी आपने ये भी चेक कर लिया कि हल्का फुल्का इसम है, और उसके बाद इसमें जमीर है,
تو 100% یہ مرکب اضافی ہے. تو یہ دونوں مل کے کیا بن گئے ابدینا؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنے بندے پر. اپنے بندے پر، بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم جی کے معنی آ جائے گا نا جو ہے. تو ہم نے اپنے اینڈ بندے سے ترجمہ کیا، ہم نے یہ تو نہیں کیا پر جی بندہ اپنے، جی ایسے ہم نے ترجمہ کیے پر بندہ اپنے. جی کیا ترجمہ کیے؟ اپنے اپنے بندے بندے پر. پر. الٹا چلے ہیں، بیٹھ کے چلے ہیں. عربی میں بیٹھ کے چلتے ہیں اور اردو میں بالکل سیدھا چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا اچھا. اب یہ آخری پوائنٹ بتا کے ہمارا ٹائم کیونکہ تھوڑا رہ گیا ہے، ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. جو یہ پوائنٹ میں نے بتانا ہے، میں نے آپ لوگوں کو ایک مثال دی تھی کہ مثال اس طرح سے ہے کہ پانی لیتے ہیں ہم اور پانی میں ہم ڈال دیتے ہیں پتی. پہلے وہ دو مختلف چیزیں ہیں، پانی اور پتی علیحدہ علیحدہ پڑے ہیں. اب میں کہوں گی پانی میں پتی ڈال دی تو اب وہ مل کے کیا بن گیا؟ صدف آپ بتاؤ، پانی اور پتی مل کے کیا بن گیا؟ قہوہ بن گیا استاد. قہوہ بن گیا. اب وہ گرین ٹی بھی ہو سکتی ہے، بلیک ٹی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، پانی اور پتی. اب قہوہ جو ہے، اب آپ اس کو کہو گے کہ یہ چائے ہے، قہوہ ہے. ٹھیک ہے، اب کیا میں اس کو کسی کو پیش کروں گی تو میں کہوں گی قہوہ پی لیں یا میں کہوں گی پانی پتی پی لیں؟ صدف آپ ہی سے بات کر رہی ہوں، اس لیے آپ تھوڑی دیر مائک آن رکھو. جی جی استاد، میں نے جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ قہوہ پی لیں، پانی پتی نہیں کہیں گے اب کیونکہ وہ اس پانی کی جو پتی نئی کا شکل، اس کا ختم ہو گیا نا، میں نے پتی جی اس کی نئی شکل چھان کے نکال دی. اب وہ ایک نئی شکل اختیار کر گیا، قہوہ. اب اس قہوے کے اندر میں نے قہوہ لیا اور اس میں نے ایڈ کر دیا دودھ. اب یہ کیا کہلائے گا؟ اب یہ چائے ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ چائے بن گئی. اب میں کسی کو پیش کر کے یہی کہوں گی نا کہ چائے پی لیں. جی 2 منٹ بٹھاؤ میں. ٹھیک ہے، میں اب کہوں گی کہ چائے پی لیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ قہوہ دودھ پی لیں. ٹھیک ہے، ایک نئی چیز اختیار کر گئی، نئی شکل بن گئی، پیچھے سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، ایک مکمل نئی چیز بن گئی. اب اسی طرح پانی کے اندر میں ڈالتی ہوں شربت، روح افزا سمجھ لو. ٹھیک ہے، اب میں نے روح افزا ڈالا تو اب میں اس کو کیا کہوں گی؟ انصا بتاؤ، اس کو اب میں کیا کہوں گی؟ پانی میں روح افزا ملا دیا تو اب میں کیا کہوں گی؟ میم یہ شربت بن جائے گا. میں کہوں گی شربت پی لیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو اب جی یہ شربت کہلائے گا یا میں کسی مہمان کو کہوں گی جی یہ پانی روح افزا پی لیں؟ شربت کہوں گی نا. شربت پی لیں. اب جی کیا میں شربت کہیں گے. پانی اور روح افزا کو سیپریٹ کر سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتی. اب ایک بالکل ٹوٹلی ایک نئی آئیڈینٹی اس کو مل گئی ہے اور پچھلی آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہے. اسی طرح جب ہم دو اسم کو اکٹھے ملاتے ہیں، اسم پلس اسم یا مرکب اضافی. اسم پلس اسم ضمیر، اب یہ مل کے دونوں کے دونوں کیا بن گئے؟ مرکب میم مرکب اضافی. اضافی. اب بات آپ لوگ سمجھے ہو کہ اس نے اب ایک بالکل نئی آئیڈینٹی لے لی. پچھلی آئیڈینٹیز جو اس کی دو تھیں، اسم پلس اسم، وہ ختم ہو گئی. اب یہ کہلائے گا مرکب اضافی. ٹھیک ہے، مرکب اضافی. اب کیونکہ میں نے کہا ہم بیکورڈ چلتے ہیں، پیچھے کی طرف جاتے ہیں، تو اب جب حرف جر آئے گا تو میں کہوں گی حرف جر پلس مرکب اضافی. اگر یہ دو یعنی کہ مل کے ایک مرکب بن چکا ہوا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتی اسم اسم یا اسم پلس اسم ضمیر. اب وہ ایک نئی آئیڈینٹی لے چکا ہے
مرکب اضافی. اب اس پورے مرکب اضافی کو میں کہوں گی حرف جر پلس مرکب اضافی از اکول ٹو مرکب جاری. مرکب جاری. پوائنٹ سمجھا پائی ہوں آپ سب کو؟ جی الحمدللہ میم سمجھ آ گیا. میم آخری جو لفظ بولا آپ نے کہ مرکب اضافی کو آپ نے مرکب جاری، تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں. جی حرف جر ہے نا من، ٹھیک ہے، من حرف جر ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی مرکب اضافی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اب ہم نے کہا ہے ربو ہو، ربو ہو، اب رب اور ہو مل کے کیا بنا؟ مرکب اضافی، اسم پلس اسم ضمیر. اس سے پہلے اب یہ پورا مرکب اضافی بن چکا ہوا ہے، ایک نئی شکل اختیار کر چکا ہوا ہے، ایک نئی آئیڈینٹی لے چکا ہوا ہے. اب اس پورے کو میں رب اور ہوں نہیں کہوں گی، بلکہ اس کو میں کہوں گی مرکب اضافی. اب جب میں نے اس کو حرف جر کے ساتھ ملانا ہے، تو اب وہ حرف جر کے ساتھ میں یہ نہیں کہوں گی کہ رب اور ہو، میں کہوں گی پورا مرکب اضافی. ٹھیک ہے، اب پہلے ربو جو تھا یہ پیش والا تھا، من نے آ کے، اور ہو تو پہلے ہی زیر والا ہے، ہم نے کہا تھا دوسرا اسم ہوتا ہی زیر والا ہے، اب اس کو نہیں بدلنا نا، تو من نے بے کو رب کو زیر دے دینی ہے، یعنی کہ ربی بنا دینا ہے. اس نے ایک اسم کو زیر دی، ربی. ٹھیک ہے، من رب ہی، اب ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، من رب ہی، من نے رب کو زیر دی، ہے تو پہلے ہی زیر والا تھا، کیونکہ مرکب اضافی میں ہم نے سیکھا تھا کہ دوسرا اسم زیر والا ہوتا ہے، وہ تو آلریڈی زیر والا تھا. تو من نے آ کے رب کو بھی زیر دے دی، اور یہ پورا مرکب اضافی جو ہے مل کے ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہو گیا. اب یہ بن گیا مرکب جاری. من جو ہے حرف جر مرکب اضافی کے ساتھ مل کے مرکب جاری بن گیا. جی اس کو کنفیوژن ہوئی ہے؟ جزاک اللہ. جس طرح اب دینا، یہ اس میں بھی یہی آتی ہے جو جی ابھی آپ نے بتایا ہے. بالکل، ابدو یہ ہونا تھا ابدو نا، کیونکہ اسم جو ہوتا ہے ہلکا پھلکا ہوتا ہے، لیکن ہر اسم پیش والا ہوتا ہے. ابدو نا، ہم سب کا اپنا بندہ، یا ہم سب کا بندہ، یا جو بھی ادھر تھا ترجمہ اس کے مطابق. تو لیکن پھر جب اس کے پیچھے حرف جر آیا تو اس نے ابدو کو ابدی کر دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو بن گیا ابدی. اب میں نے قرآن بند کر دیا، مجھے یاد نہیں کیا لفظ تھا. تو اب اللہ ابدینا، اپنے بندے پر. ٹھیک ہے، اپنے بندے پر. تو یہ حروف جاری ہے اللہ. اس نے پورے مرکب اضافی کو جر دی. ٹھیک ہے، اب پورا مرکب اضافی جر والا ہو گیا. پہلے ابدو تھا، یعنی کہ وہ رفع والا تھا، تو اس اللہ نے آ کے ابدو کو ابدی بنا دیا، یعنی کہ جر والا کر دیا. تو سیکنڈ تو ہوتا ہی جر والا ہے نا، اس میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہی جر والا ہوتا ہے. تو مرکب کوئی حالت کس سے بتائی جاتی ہے؟ پہلے والے اسم سے، کیونکہ دوسرے نے تو بدلنا ہی نہیں ہے نا، اس نے تو ہمیشہ ہی جر والا رہنا ہے. پہلا والا کبھی پیش والا ہوتا ہے، کبھی زبر والا ہوتا ہے، کبھی زیر والا ہوتا ہے. تو پہلے کو دیکھ کے ہم بتاتے ہیں کس کی حالت کیا ہے مرکب کی. اگر ربو ہوتا تو ہم کہتے ہیں پیش والی حالت ہے، ربی ہے تو ہم کہیں گے جر والی حالت ہے، ربا ہوتا تو ہم کہتے ہیں زبر والی حالت ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا اسم جو ہے وہ اس مرکب کی حالت بتاتا ہے. دوسرے نے تو ہمیشہ ہی زیر والا رہنا ہے نا، تو اس لیے دوسرے کی حالت کو ہم نہیں دیکھتے، وہ تو فکس ہے زیر والی حالت. تو پہلا اسم حالت بتاتا ہے. پہلے وہ زبر والی حالت تھا ربو ہو، بعد میں من نے اس کو زیر دے دی تو بن گیا زیر والی حالت ربی ہی. کلیئر ہو گیا؟
मम्मी हु लेकिन ये इसमें कोई जेल कह में रही जाना थी तो कि मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी साथ साथ जो प्लस मुरक्कब जारी और इजाफी ये कैसे होते हैं, ये समझ नहीं आया मुझे। बेटा जुमला तो आपका कोई भी हो सकता है ना। आपने कहना है कि मेरे अल्लाह ने या मेरे अल्लाह पर या अपने खुदा पर, वो तो कोई भी आपका जुमला हो सकता है ना। आपने तो उसके मुताबिक ही अल्फाज लिखने हैं ना। समझ क्या नहीं आई ये बताओ मुझे, क्या नहीं समझ आई? बेटा आप जो जाना चाहता है जा सकता है, हम आगे नहीं पढ़ रहे, ठीक है? जिसकी क्लास है वो चला जाए। अब जो कंफ्यूज है वो सिर्फ पूछे मेरे से। अपने नाम में दूसरा ये मैं इसम कहना कौन चाह सा है? रही हूँ एक जो एक पहला एक हर्फ अगर हरूफ जर हो बेटा तो जब वो आपके हर बहुत से सूरत माइक में खुले होंगे मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं उसी को जवाब दूंगी जिसका हाथ खड़ा हुआ है। सरवत आपका भी माइक खुला है। आपको पता है आवाज गायब हो जाती है, आप लोग को शायद अंदाजा नहीं होता, मुझे आवाज आनी क्वेश्चन मैं बंद हो ही जाती है जब ज्यादा माइक खुले हो। ये क्वेश्चन मैं ही कर रही थी ना एक्चुअली, तो बेटा मैंने कहा ना इसलिए अपने मैंने हाथ कहा रेस करने हैं। ठीक है। जी शकीब आपका बहुत देर का हाथ खड़ा है, आप बताओ पहले। मैम ये एक मिसाल इसमें देखिए, आयत नंबर 23 में है मिन दूनिल्लाही, मिन आने से दूनी हो गया ये, जी और ये मुरक्कब जारी हो गया, और दूनिल्लाही ये मुरक्कब इजाफी। बिल्कुल, लेकिन हमने कहा ना कि तो एंड ये से दो बैकवर्ड मुरक्कब आते का हैं, मजमुआ पहले है। मुरक्कब इजाफी बनेगा और फिर जी जारी बनेगा। जी, ये दो मुरक्कब का मजमुआ है, ये बिल्कुल कंपाउंड मुरक्कब। बिल्कुल कंपाउंड मुरक्कब है, कंपाउंड दर कंपाउंड। जी, उसी तरह से मिन कबलिकुम, कबलिकुम पहले मुरक्कब इजाफी है, मिन आ जाने से कबली हो गया कबलू की जगह, जी तो ये भी दो मुरक्कब का मजमुआ है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जी अंसा आप मैम ये बताएं। दो कैसे मुरक्कब है? मिन दूनिल्लाही, ये तो मिन दूनी तो फिर वो मुरक्कब जारी है ना, ये इसमें बेटा जेर आपको दे कहा दी है है। ना कि हमेशा जब दो मुरक्कब इकट्ठे बन रहे हो तो आखिर से पीछे की तरफ आते हैं। पॉइंट मैं बार बार बता रही हूँ आपको। पहले बाद वाला बनता है मुरक्कब, फिर पीछे वाला बनता है। अजाफी पहले बनता है, जारी बाद में बनता है, ठीक है? और उसी हिसाब से तर्जुमा भी किया जाता है। जी सदफ। मैम एक और बात भी पूछनी थी मुझे, जी जी ये अभी सूरतिन है ना मैम, इसमें आयत नंबर 23 में जी की वजह से सूरतिन हो गया है, बिल्कुल ठीक है। जेर दे दिया इसमें। बी भी हरफे जी, जा रहा है। मिन मिस्लिही ये भी होगा ना मैम? जी ऊपर वाला सिर्फ मुरक्कब जारी बना था उसमें, क्योंकि दो इसम नहीं है साथ, जी जी और यहाँ पे दोनों मुरक्कब बन रहे हैं जी इस सूरत ही में। जी। जी शुहदा अकुम ये चले मुरक्कब चले बेटा, अगलों इजाफी होगा। अगलों की भी बारी आने देना। दादा मैंने ये सवाल पूछना था जी कि जी जैसे आपने कहा अब दीना, अब आपने कहा कि अब दीना जो है ये हमारा मुरक्कब इजाफी है, और आपने ये भी बताया कि अब दीना पहला इसम जो है वो हल्का फुल्का है और दूसरा इसम जो है वो लाजमी जर वाला होगा। तो कोई ये ठीक। ना जो है ये जर वाला है ना? जी बेटा ऊपर मैंने आपको लिख के दिया है, का की कुमा कुम कुन्ना, ये हाजिर के लिए होता है, सामने वालों के लिए छोटी ये, और नून अलिफ ना ये होता है मुतकल्लम में और हम के लिए। ठीक है, और तो ये हु हा हमेशा हुमा हुम हुन्ना ये होता है वो के लिए। सही। तो मैं बस यही कंफर्म कर रही थी कि जो ना है ये क्योंकि ये हमें ये बात पता है कि मुरक्कब इजाफी में जो दूसरा इसम होता है वो लाजमी जो है वो जर वाला होता है, और जी ना जो है वो जर वाला यूज किया है इसमें जमीर। जी पेश के पास लफ्ज है नहनु, अना बिल्कुल ठीक मैं है के लिए आता है अना, और जी, नहनु होता है हम के लिए। ठीक है पेश के ठीक पास ये दो वर्ड्स हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों को इसलिए मैंने और कहा बेटा ज़मीनें याद करके आए ताकि आप लोगों को पता हो। कर रही थी जी, और ये जब हम कहेंगे इसे अभी इन्होंने बता दिया, मेरा क्लियर हो गया था कि ये कंपाउंड बन गए हैं ना मुरक्कबा, बिल्कुल यानी मुरक्कब प्लस मुरक्कब जारी। तो हम इसको जब बिल्कुल भी करेंगे तो इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, मुरक्कब इजाफी मुरक्कब जारी।
بالکل میں آپ کو انشاءاللہ لکھ کے بھیجوں گی اس دفعہ. میں نے لاسٹ ٹائم سوچا تھا مگر وہ شادیاں چل رہی ہیں, میں بزی ہو گئی تھی. جزاکم اللہ خیر کثیرا. میں